اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس کی آیت نمبر 6 سے 8 تک آج مطالعہ کریں گے۔ آج کے موضوعات میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ دوسرا، دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن رہنے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزارنے والوں کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ لوگو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، اور اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 6 سورہ یونس۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک اختلاف دن اور رات کے، لیل رات، والنہار دن، وما خلق اللہ، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں اس میں، لقوم یتقون، ہر اس قوم کے لیے جو
احتیاط سے کام لیتی ہے، جو ڈرتی ہے۔ لقوم یتقون، جو محتاط ہے۔ سامعین کرام، تقوی کا معنی یہاں محتاط۔ سامعین کرام، محتاط شخص ہی ایک راستے پر چلتا ہے، ایک راستے پر سفر کرنے والا شخص اگر محتاط ہو تو وہ اپنے تمام گرد و پیش پہ نظر رکھتا ہے اور احتیاط سے سفر کرتا ہے، اس کو محتاط کہتے ہیں۔ زندگی ہماری سامعین کرام ایک سفر کی مانند ہے، مہد سے لے کر سفر تک، مہد سے لے کر گور تک کا ایک سفر ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمارا ایک سفر جو پیدا ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ مرنے تک جاری رہتا ہے، وہ اس دنیا میں ایک سفر ہے۔ اب سفر، سامعین کرام تھوڑا سی اس بات پہ میرے غور کریں، آپ نے کبھی ایسا مسافر دیکھا ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، یا منزل اس کی ایک ہو اور وہ اپنی منزل مختلف بتاتا ہو؟ مثال کے طور پہ ایک کراچی کے راستے پر ایک مسافر جا رہا ہے، کراچی کے راستے پر، لیکن اس کی منزل جو ہے کراچی نہیں بلکہ سوات ہے، تو یہ سفر تو کر رہا ہے لیکن منزل غلط ہے اس کی، تو کیا کبھی یہ کراچی کے راستے پر چلتے ہوئے سوات تک پہنچ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری منزل اللہ تعالیٰ ہے، براہ راست ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کا قرب، اس کا دیدار، اس کی معرفت، اس کی رضا، یہ سب سے بڑی منزل ہے، رضا الہی۔ تو یہ منزل تو حاصل ہو سکتی ہے احتیاط سے، اگر ہم محتاط رہیں، اور سب سے پہلے یہ منزل اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب بنا لیں۔ آپ یعنی ایک شخص جو زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و معبود اور محبوب ہے، لیکن اس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، دنیا اور ما فیہا کو پسند کر لیا ہے، اور وہ غلط راستے پر روان دوا ہے، یعنی غلط منزل کا انتخاب کر کے زبان سے وہ لا الہ کہہ رہا ہے، لیکن عملاً وہ دنیا داری کے راستے پر رواں دواں ہے، دنیا کے آنے پہ خوش ہے اور جانے پہ غمگین ہے۔ یہ تو انتہائی بے وقوف شخص ہے، اور اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم جس ماحول میں جی رہے ہو، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ارد گرد جو بھی اشیاء ہیں جو میں نے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھو، بلکہ اس رات اور دن کو دیکھو، ہر چیز با مقصد ہے۔ رات کا اپنا ایک مقصد ہے، دن کا اپنا ایک مقصد ہے، پھر جو یعنی اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کائنات میں، ہر چیز اپنا مقصد لیے ہوئے اپنے ساتھ۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد بخیر و احسن، بخیر و خوبی ادا کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، انسان کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، دن اور رات اور تمام اشیاء کائنات ایک مقصد لیے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب انسان
کا مقصد کیا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، معرفت خدا بندی ہے۔ کوئی انسان اپنی منزل پہ غور نہ کرے اور بلا مقصد زندگی کا سفر طے کرتا رہے تو اس کو کیسے اپنی منزل مل سکے گی؟ یہ ایک عام بات ہے، صاف بات ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، میں اور آپ تقریباً بہت سے لوگ، اکثریت لوگوں کی نقصان میں جاری ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ مقصد طے کیے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ اگر کوئی مقصود ان کا ہے بھی تو وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تمہاری جو یہ روش ہے یہ غلط ہے، تم احتیاط سے، اے انسان، اس آیت میں مفہوم یہ ہے انسان تم احتیاط سے کام لو۔ ایسے نہیں کہ یہ وقت تم ضائع کر دو، جو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے وقت دیا ہے یہ تم ضائع کر دو، احتیاط سے کام نہ لو اور اس کو لہو اور لعب میں گزار دو۔ اور جو حقیقی زندگی ہے جو تمہاری موت کے بعد شروع ہوگی اس کو تم بھلا دو۔ نہیں، احتیاط سے کام لوگو اور کائنات میں غور کرو۔ تمہاری یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، پھر ایسے ماحول میں تم جی رہے ہو کہ جہاں دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے، تو اس میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سامعین اکرام، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ بہت سے لوگ، ہم زندگی جو ہے وہ بے احتیاطی سے گزار رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا جملہ اگر آپ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، بے مقصد کاموں میں کھیل کود اور دنیا کو ایک تماشا سمجھ کے اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ وقت ضائع کرنا ہے۔ آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پہ کرکٹ کو لے لیں، چلیں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ پیسے کو تو چھوڑیں، یا آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے قوم کا۔ اور پھر یہ جب کرکٹ کا وہ ہوتا ہے، میچز ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، خاص طور پہ ہندوؤں کے ساتھ آپ جب کھیلتے ہیں تو کرکٹ کا ایک بخار اس قوم پہ چھا جاتا ہے۔ ہر ایک نے اپنا جو چل پھر رہا ہے اس نے کان میں وہ لگائی بھی ہے، کانوں سے ریڈیو جو ہے وہ کانوں سے لگایا ہے یا موبائل سے وہ لگایا ہے، ایک دوسرے کو رن ریٹ بتا رہے ہیں، رنز بتا رہے ہیں، اتنے ہو گئے، اتنے رہتے ہیں، اوورز اتنے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اصل میں یہ ایک کھیل تماشا ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے، اور یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ دی ہے۔ ہر چیز میں جو ہے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہیں، احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ آپ کے جو میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اپنے چینلز کو، خواہ مخواہ کے ڈرامے بنا لیے ہیں، لو سٹوریز بنا لی ہیں۔ یہ فلموں کی ایک انڈسٹری ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو انڈسٹری کا نام دو۔ یہ انڈسٹری، پھر فلمیں آ جاتی ہیں، نئی فلمیں آ جاتی ہیں، اور وہ کھڑکی توڑ ہفتہ ہوتا ہے نا سامعین کرام۔ یعنی وقت کو ضائع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، کھڑکی توڑ ہفتہ۔ اوہو، یہ صرف میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ پھر آپ کے جو یہ قومی مشاغل ہیں، یہ سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے پہ سر عام کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور پھر یہ کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً سیاستدان سارے ایسے ہی ہیں، سیاست ہوتی اقتدار کے لیے۔ ایک کو کرسی مل جاتی ہے، باقی پیچھے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اپوزیشن کیا ہے؟ کرسی کے پیچھے لائن میں لگی بھی ہے، آج تمہاری کل اس کی باری ہے، یا آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ سارا وقت ضائع ہو رہا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور یہ
تمام معاشرہ جو ہے اکثریت یہ وقت ضائع کر رہی ہے، یہ احتیاط سے کام نہیں لے رہی. لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ، یہ تو احتیاط تو بڑی دور کی چیز ہے. آج کل تو بے حیائی میں آپ دیکھیں، کرپشن میں، لوٹ مار میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہیں، اور آج نتیجتاً آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، دیکھو لوگو، رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف میں، آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان آسمانوں اور زمین میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. انسان تم کیوں بے مقصد زندگی گزار رہے ہو؟ آج کا جو دوسری آیت ہے سامعین اکرام، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. پہلے ترجمہ میں پڑھ دوں سامعین اکرام، پھر آپ آگے چلتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو امید، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو یہ کرتے ہیں. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ اہم ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں وہ دیگر آیاتوں کو ان پہ فضیلت حاصل ہے. جیسے کہ آج کی جو یہ ہم نے ابھی سبق پڑھا سورہ یونس کی آیت نمبر 8، اس میں ایک تو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ طرز عمل جو کہ اختیار کرنا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ طرز عمل جو اختیار نہیں کرنا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر ان اعمال جو کہ نہیں اختیار کرنی، اگر کوئی ان کا مرتکب ہو رہا ہے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے سامعین اکرام، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. سامعین اکرام، اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا، سامعین کرام، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ یاد رکھیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنانے کی جگہ ہے. دوبارہ یہ جملہ سن لیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے آپ کو اپنے عقیدے اور اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل بنا سکتے ہیں. اب کوشش کے لیے کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوشش کون کرے گا؟ جس کو یقین ہے کہ ہاں ملاقات ہونے والی ہے. جس کو یہ امید ہی نہ ہو تو وہ کیا خاک کوشش کرے گا. جس کا عقیدہ ہی نہ ہو اللہ سے ملاقات کا، اور اس کو توقع ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو وہ کیا خاک عمل کرے گا؟ نیک عمل پھر اس سے نہیں ہو سکتا، عمل صالح جو ہے اس سے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے میری ملاقات کی. سامعین اکرام، ہم میں سے اکثریت جو ہے ان آیات کے مطابق ہے. آج معاشرے میں ان لوگوں کی بہتات ہے جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں
اور اس پہ مطمئن ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ان کو امید نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہوتی تو یہ ایسے نہ ہوتے، یہ کوشش کرتے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں منتخب کر لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے، اس کا اہل بنانے کے لیے تمہارے لیے یہ کائنات بھجوائی، تمہیں ساری نعمتیں سے بھر دی یہ کائنات، اور تمہیں پھر جسم دیا، تمہاری روح کو وہ جسم عطا فرمایا، تمہیں یہاں ایک زندگی عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، ملاقات کی تیاری کرو۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پہ مطمئن ہیں۔ سامعین کرام، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کی، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کی اکثریت ہے۔ دیکھیں، دنیاوی فائدے کو آپ ایک عام اس آیت کو اپنی جگہ تو یہ ہے اس کی اہمیت، لیکن عام نظریے سے آپ اس دنیا کے لوگوں کے کردار کو دیکھیں کہ یہ ہم میں سے اکثریت کی ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں، دنیا کی کامیابی کو اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس چیز پہ آپ خوش ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چیز کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے۔ دنیاوی نعمتوں کی بہتات پر ہم خوش ہوتے ہیں، یہ کوئی خوش ہونے والی چیز تو نہیں ہے۔ خوش ہونے والی چیز تو رضا الہی ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہے، اس کا اتباع ہے، یہ خوش ہونے والی چیز ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا، سامعین کرام، دنیا کوئی مقصود نہیں ہے، ہم نے اس کو محبوب سمجھ لیا ہے، دنیا کو محبوب سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہم میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، کیسی محبت ہے اولاد کی۔ پھر جن کے پاس کچھ پیسے ٹکے ہیں، کیسی ان کی محبت ہے جنہوں نے جمع کر لی ہیں۔ جنہوں نے نہیں جمع کیے، کیسی حسرت ہے ان کے پیسوں کے لیے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتے۔ یہ کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ مادے کو، مٹیریل کو روح پہ ترجیح دے دو؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دو؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے سامعین کرام، جو کہ آخرت کے وجود سے انکاری ہیں۔ اور ہم نے بھی سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہی عقیدہ جو کافروں کا ہے وہ ہم نے بھی اپنا لیا ہے، کہ دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے اخروی نعمتوں کے مقابلے میں۔ بہرحال میرے خیال سے یہ آیت جو ہے کافی ہے، اور اب میں تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. اللہ ترجمہ سنا دیجئے. ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں لآیات لقوم یتقون ان کے لیے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو احتیاط سے کام لیتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی. وردوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها اور اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہر چیز جو ہے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی نشانی کا کیا مطلب ہے؟ نشانی کو دیکھ کے عبرت لی جاتی ہے، اس سے ایک سبق لیا جاتا ہے. ہر چیز میں ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے. آیت نشانی. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں ان کے اپنے وجود کے اندر اور آفاق میں بھی دکھا دیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں سامنے کرام نظر یعنی دیدہ بینا چاہیے، دیکھنے والی نظر چاہیے. ہر چیز ایک نشانی ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم ان میں پھر رہے ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں. تو اس سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور اس پر اطمینان ہے اسے کہ ہاں دنیا ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے اور یہ ہمیں مل رہی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. اور یہ تو سامعین کرام زیادہ تفصیلات کی اس میں مطلب آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا جب یعنی مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، فوج کے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، فوج یعنی کمانڈر ان چیف جو ہے یا آرمی چیف جو ہے، یعنی اس کے جو نیچے ہیں کافی لوگ منتظر ہوتے ہیں، لیکن جس کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اور اس کے گھر والے کتنے خوش ہوں گے. ایک انسان اگر جج بنا دیا جائے ہائی کورٹ کا تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ ایک انسان کی تنخواہ جو ہے 50,000 ہے، اگر وہ ڈبل کر دی جائے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ لیکن یہ چیزیں تو خوشی کی نہیں ہے سامنے کا. آج کل تو ایک
ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے عہدوں کی، پیسوں کی اور معاشرے میں حیثیت کی. سب لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو انسان کا مقصود تو کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا تو ایک ضرورت ہے سامعین اکرام، اور اس سے یعنی دنیا کو اگر آپ آخرت کے لیے استعمال کریں گے تو یہ نعمت ہے. اگر دنیا کی کامیابی مقصود ہو گیا تو پھر یہ سراسر زحمت ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں. کیونکہ وہاں دوسری آیت من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس آیت میں انسان کا مقصد حیات بھی بتایا گیا ہے، پھر وہ طریقہ جو کہ اپنانا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور جو مذموم طریقہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. پھر اس تمام مذموم طریقے کو اپنانے کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے. انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو یہ عمل کرتے رہے. اب عمل اور کوشش تو سامعین کرام ہماری ساری دنیا کے لیے ہے. بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. In the alternation of night and day, and in what God created in the heavens and the earth, are signs for people who are aware. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Those who do not hope to meet us, and are content with the worldly life, and are at ease in it, and those who pay no heed to our signs. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. These, their dwelling is the fire, on account of what they used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.